الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تم پکارو، میں تمہاری دعائیں میں سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ سامعین اکرام، پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ اس ویڈیو کو سنیں، آج کے بعد انشاءاللہ وہ جو غلطیاں ہیں آپ دور کر لیں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے محترم بھائیوں، آج ہر شخص پریشان ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کوئی بیماری میں، کوئی قرض میں ہے، دوائیاں لے لے کے بیماری کی وجہ سے وہ پریشان ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، شفا مل جائے مریض کو۔ کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے کہ اللہ میرا قرض سے نجات دے دے، اے اللہ کوئی وسیلہ بنا دے، میرا قرض سب کا سب اتر جائے۔ کوئی اس طرح کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، کوئی اولاد کے غم میں ہے، اے اللہ کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، وہ پریشان کرتی ہے تو ان کے بارے میں وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کو راہ راست پہ چلا دے، اے اللہ ان کو سیدھے راستے پہ چلا دے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے، وہ دعائیں کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دعائیں اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، میں تمہاری دعائیں قبول بھی کرتا ہوں۔ پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا سب ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، سب دعائیں بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی حقیقت سمجھیں گے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورۃ البقرہ میں 186 نمبر میں بندے کے بہت قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سن لیتا ہوں۔ تو سوال یہ نہیں کہ اللہ سنتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم خود رکاوٹ تو نہیں بن رہے؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہماری غلطی تو نہیں ہے، ہم اس میں کوئی غلطی کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح المسلم میں، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال بکھرے ہوئے، گرد آلود، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہوتا ہے، اس کا لباس حرام ہوتا ہے، اس کی پرورش بھی حرام ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، نہ وہ دیکھتا ہے سودی میرا کاروبار ہے، سودی میں کاروبار کرتا ہوں، اسی کی وجہ سے میں پریشان ہوں، سارا میرا مال حرام کی کمائی سے اکٹھا کیا گیا ہے، اس کا پینا حرام کیا ہے، شراب میں، غلط کام میں وہ لگا رہتا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہو گیا۔ سامعین اکرام، وہ نہیں دیکھتا یہ لباس کہاں سے آ رہا ہے، ڈنڈی پنڈی مار کے وہ اپنی دنیا سنوارنے میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا اس میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا، اور اس کی پرورش بھی حرام کی ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، پھر فرمایا فَإِنِّي يَسْتَجِيبَ لِذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہمیں یہ بتلانے کے لیے کافی ہے سامعین اکرام کہ جب ہمارا کھانا پینا سب چیزیں حرام کی ہوں گی تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورۃ الرعد 11 نمبر آیت میں بیان فرمایا ہے جب تک انسان خود کو نہیں بدلتا، حالات نہیں بدلتے۔ اگر زبان سے جھوٹ
بولتا ہے، جھوٹا انسان ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو خود کو نہیں بدلے گا تو اس کے حالات کیسے بدلیں گے؟ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ کی عادت چھوڑیں گے، اپنے آپ کو خود بدلیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی نا۔ آپ کی زبان سارا دن بولتی جھوٹ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی دعائیں سنیں؟ آپ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی زبان سے پھر ذکر کریں تو کیسے؟ ایک زبان سے، اسی زبان سے جھوٹ بھی بولیں، اسی زبان سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورۃ رعد میں کہ جب تک انسان خود کو نہیں بدلتا، حالات نہیں بدلتے، آنکھ کا گناہ کرتے ہیں سارا دن۔ ابھی ماہ رمضان ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، ابھی ماہ رمضان کے آخری 10 دن میں دیکھنا بازاریں بھری پڑی ہوں گی، لڑکیاں شاپنگ کرنے کے لیے، پیچھے لڑکے جو ہوں گے روزہ رکھ کے رات کے وقت تہجد تراویح چھوڑ دیں گے، قیام اللیل چھوڑ دیں گے، پیچھے بھاگے ہوں گے لڑکیوں کے پیچھے، آنکھ کا گناہ کریں گے، وہ کیسے اس کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ ان کے دل میں تیسری بات، ان کے دل میں حسد ہوتا ہے۔ کیسے حسد ہوتا ہے؟ کہ ان کے دل میں اس طرح حسد ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اس بھائی کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دے اپنی۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی دیتا ہے اپنی دولت سے دیتا ہے، اپنے خزانے سے دیتا ہے، ہمارے گھر سے تو نہیں دیتا۔ دوسروں کے لیے ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ اے اللہ میرے اس بھائی کو بھی دے دے، یا اللہ میرا وہ بھی دوست پریشان ہے اس کو بھی عطا فرما دے۔ ہم دل میں حسد کرتے ہیں، اللہ ہمیں دے دے، ان کو دے دیا، مطلب دوسرے کے بارے میں ہم نے حسد بھی نہیں کرنا، جلنا بھی نہیں ہے۔ جب جلیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی دعائیں سنیں؟ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، اندھیرے سمندر کے اندھیرے میں، رات کا اندھیرا، انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء 87 نمبر آیت میں پہلے اپنی غلطی مانی۔ آج ہم غلطی مانتے ہیں، پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں اللہ ہمارا گھر میں برکت دے دے، اے اللہ ہمیں بائک دے دے، اللہ ہمیں گاڑی دے دے، اللہ ہمیں پیسہ دے دے، اللہ یہ ہماری پریشانی دور کر دے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ہم یہ نہیں کرتے اللہ ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ ہم ہیں تو تیرے بندے نا، اللہ معاف فرما دینا۔ اللہ دیکھیں اس طرح کے الفاظ بولیں گے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے نا، اللہ تو آپ کو معاف فرما دے گا۔ پھر آپ کیوں نہیں؟ اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی مانی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو پاک ہے، میں نے گناہ کر دیا ہے، انی کنت من الظالمین، اگر تو نے معاف نہ کیا بے شک میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ کی پاکی بیان کی، لا الہ الا، پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، پھر پہلے اپنی غلطی مانے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پھر اللہ کی پاکی بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَظْمِ، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دے دی۔ کیوں؟ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر انہوں نے پہلے اپنی غلطی مانی، اے اللہ میرا قصور ہے، اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی پاکی بیان کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا جلدی کیا ہے؟ فرمایا وہ کہے میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی، اللہ کا وقت بہتر ہے، ہم گھڑی دیکھتے ہیں، اللہ حکمت دیکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وقت صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ وہ آپ کو دیتا ہے۔ سامعین کرام، قبولیت کے خاص طریقے جو ہے نا، وضو کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، پہلے وضو کریں، سب سے پہلے پاک کریں اپنے آپ کو، قبلہ رخ کریں، 2 رکعتیں پڑھیں نفلی عبادت، پھر درود شریف کے ساتھ آغاز کریں، پہلے الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد اللہم صلی علی، پھر لا الہ الا اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے بعد پھر اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھیں۔ سامعین کرام، سجدے میں دعا، تہجد میں دعا، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ آتے ہیں آسمان دنیا میں، ہے مجھ سے کوئی چیز مانگنے والا میں اس کو دے دوں، اس وقت ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ سامعین کرام،
ضرور پہلے ہم دنیاوی کسی آدمی کے پاس چلے جائیں نا، بڑے ایم پی ایم این اے سردار بادشاہ کے پاس چلے جائیں دنیا کے، تو اس سے پہلے حال حویلہ ان کی، بادشاہ صاحب ہم نے آپ کے بارے بہت اچھا سنا ہے کہ یہ مسئلے حل کر دیتے ہیں، یہ وہ، ان کے بارے میں ہم پہلے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تجھ سے علاوہ، تیرے علاوہ ہم کس کے پاس جائیں، کوئی دعائیں قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آپ کی دعا سنتا؟ پہلی بات، اپنا رہنا سہنا کھانا پینا دیکھیں حلال کا ہے حرام کا ہے۔ دوسرا، پہلے اللہ کی پاکی بیان کریں، اپنی غلطیوں کو مانیں، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ سامعین کرام، میرے پیارے بھائیوں، اگر آج تک دعا قبول نہیں ہوتی تو مایوس نہ ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ شاید اللہ بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہے، شاید وہ آخرت میں بڑا بدلہ دینا چاہتا ہے، شاید وہ آپ کو قریب کرنا چاہتا ہے۔ سامعین کرام، آج فیصلہ کریں، حرام چھوڑ دیں گے، گناہ چھوڑ دیں گے، یقین مضبوط کریں گے اللہ تعالیٰ پر۔ فاصبر صبرا جمیلا ان اللہ مع الصابرین۔ اور پھر دیکھیں رب کیسے دروازے نہیں کھولتا، رب پھر کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ کام کر لیں، آپ کی دعائیں 100% اللہ تعالیٰ آپ کی سن لے گا۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات ہے، میں آپ کو بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ اگر اس پر عمل کریں گے 100%، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں میں رکاوٹ نہ فرما، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری جتنی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ ماہ رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ آپ سے معافی مانگتے ہیں، تو غفور الرحیم ہے، تیری صفت ہی غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، ہم مانتے ہیں یا اللہ بے شک ہم ظالم ہیں، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یا اللہ تو نے معاف نہ کیا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ اور ہماری ہر جائز دعا قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آج ماہ رمضان میں دوسرا ہم نے 30 دن کا جو پریکٹس بنایا تھا کہ 30 دن ہماری یہ بیان آتے رہیں گے، اس پر آج ہمارا دوسرا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ میرے جو کام شروع کیا ہوا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ یہ میری قبول و منظور فرمائے اپنی کاروبار، اپنی بارگاہ الہی میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اپنے دوستوں تک یہ بیان ضرور شیئر کیا کریں کہ دوستوں کے بھی، آپ کے دوستوں کی بھی نصیحت ہو جائے۔